اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم وصل عليه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء کرام، امید ہے انشاءاللہ العزیز آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گے. جامع السنن الترمذی جلد ثانی کے ابواب الدعوات عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور باب ما جاء فی الدعاء اذا اوا الى فراشہ کے ساتھ اللہ جل شانہ کے فضل و کرم سے ایک مرتبہ پھر آپ حضرات کے خدمت میں حاضر ہونے کا موقع ملا. بحمد اللہ تعالی. عزیز طلباء کرام، آج ہمارا سبق نمبر 451 ہے، تو بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف. باب ما جاء فی الدعاء اذا اوا الى فراشہ. یہ باب ہے سوتے وقت کے اذکار اور ادعیہ کے بیان میں. وبه قال حدثنا ابن ابی عمر قال حدثنا سفیان بن عیینة عن ابی اسحاق الحمدانی عن البراء بن عازب ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له. ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان بن عیینہ سے، انہوں نے ابو اسحاق الحمدانی سے، انہوں نے براء بن عازب سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو فرمایا: الا اعلمک کلمات تقولها اذا اویت الى فراشک. کیا میں آپ کو چند ایسے کلمات نہ سکھاؤں جن کو آپ کہیں جب آپ بستر پر پہنچ جائے؟ فَإِن مُتَّ مِن لَيْلَتِكَ مُتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَإِنْ أَصْبَحْتَ وَقَدْ أَصَبْتَ خَيْرًا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے فرمایا، پھر اگر اسی رات میں آپ کی موت واقع ہو گئی تو آپ کا خاتمہ اسلام پر ہوگا، فطرت اسلام پر. اور اگر آپ نے صبح کی یعنی زندہ رہے تو پھر آپ صبح کریں گے اس حال میں کہ آپ بڑی خیر کو پہنچے. تقول، تم کہو: اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک رغبتا ورہبتا الیک والجأت ظہری الیک لا ملجأ ولا منجا منک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت ونبیک الذی ارسلت. اللہم اسلمت نفسی الیک، اے اللہ میں نے اپنی روح آپ کو سپرد کر دی اور اپنا روح آپ کی طرف پھیر دیا اور اپنا معاملہ آپ کے سپرد کر دیا، آپ سے ڈرتے ہوئے اور آپ کی طرف رغبت کرتے ہوئے، اور میں نے اپنی پیٹھ آپ کے سپرد کر دی. کوئی جائے پناہ نہیں ہے اور کوئی بچاؤ کی جگہ نہیں ہے آپ سے مگر آپ ہی ہیں. میں آپ کی کتاب پر ایمان لایا جس کو آپ نے نازل فرمایا ہے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لایا جس کو آپ نے مبعوث فرمایا ہے. قال البراء فقلت وبرسولک الذی ارسلت. میں نے کہا، براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب میں نے یہ دعا یاد کی تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنائی، تو پھر میں نے وَنَبِيِّكَ کے جگہ وَبِرَسُولِكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ اس کو اس طرح سے پڑھا. قال فطعن بيده في صدري ثم قال ونبيك الذي ارسلت. یعنی مطلب یہ ہے کہ جو دعا میں نے آپ کو جس طرح سے سکھائی ہے اسی طرح ہی یاد کرو. جی عزیز طلباء کرام، انسان کو جب بستر پر جائے تو اسے چاہیے کہ سونے سے پہلے وہ ادعیہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہے اس کا اہتمام کرے، کیونکہ نیند یہ موت کی بہن ہے، اور انسان جب سو جاتا ہے تو سونے والا مردے کی طرح ہوتا ہے. تو اس کو اگر ہم یوں کہہ لیں کہ نیند بیداری اور موت کے درمیان ایک حالت کا نام ہے تو یہ بات غلط نہیں ہوگی، کیونکہ اس وقت انسان نہ بیدار ہوتا ہے اور نہ مرا ہوتا ہے، کیسی حالت میں وہ ہوتا ہے. تو اسی لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سوتے وقت کے لیے اذکار مشروع فرمائے. تو آدمی جب سونے کے لیے بستر پر لیٹ جائے تو ان اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے، بہت ہی خیر کثیر ان میں پڑا ہوتا ہے. اگلے سلائیڈ کی طرف بڑھتے ہیں.
हाज़ा हदीस हसन सही गरीब, ये हदीस हसन सही गरीब है। वफ़िल बाब अन राफ़ि इब्न खदीज, और इस बाब में राफ़ि इब्न खदीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से भी रिवायत है जो आगे ज़िक्र कर रहे इमाम तिरमिज़ी। वक़द रुविया मिन गैरि वजहिन अनिल बराई, और ये रिवायत दूसरे तरीक़ से भी बरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मनक़ूल है। वरवाहु मंसूर इब्न अल-मुअतमिर अन सअद इब्न उबैदता अनिल बराई अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहवहु, और मंसूर इब्न मुअतमिर ने इस सनद के साथ इस रिवायत को इसी तरह नकल किया है। इल्ला अन्नहु क़ाल इज़ा अवैत इला फ़िराशिक व अंत अला वुज़ूइन, यानी मंसूर इब्न अल-मुअतमिर की रिवायत में सिर्फ ये जुमला इजाफी है कि जब तू अपने बिस्तर को जाए तो इस हालत में हो कि तू पाक हो, वुज़ू के हालत में हो, बावुज़ू होकर बिस्तर पर सोना चाहिए। वबिही क़ाल हद्दसना मुहम्मद इब्न बशार क़ाल हद्दसना उस्मान इब्न उमर क़ाल हद्दसना अली इब्न अल-मुबारक अन यहया इब्न अबी कसीर अन यहया इब्न इसहाक़ इब्न अखी राफ़ि इब्न खदीज अन राफ़ि इब्न खदीज रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्न नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल, हमें रिवायत की मोहम्मद इब्न बशार ने, उन्होंने उस्मान इब्न उमर से, उन्होंने अली इब्न अल-मुबारक से, उन्होंने यहया इब्न अबू कसीर से, उन्होंने यहया इब्न इसहाक़ से, जो कि राफ़ि इब्न खदीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के भतीजे हैं, और उन्होंने राफ़ि इब्न खदीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत की कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इज़स्तजअ अहदुकुम अला जंबिहिल अयमन थुम्मा क़ाल अस्लमतु नफ्सी इलैका व वज्जहतु वजही इलैका व अल्जअतु ज़हरी इलैका व फव्वज़तु अमरी इलैका ला मलजअ मिनका इल्ला इलैक उमिनु बिकिताबिका व बिरसूलिक फ़इन मात मिन लैलतिही दखलल जन्नह। तुम में से जब कोई अपने बिस्तर पर लेटे तो चाहिए कि वो दाएं करवट पे लेटे और फिर ये दुआ पढ़े। यही दुआ है कमो बेश उन्हीं अल्फाज के साथ, बस सिर्फ उसमें यही उमिनु बि किताबिका व बि रसूलिका, बात उसमें वही है, मफहूम के एतबार से यही एक जुमला बन रहा है। फ़इन माता मिन लैलतिही दखलल जन्नह। पिछली रिवायत में भी आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर इस रात उसका मौत का फैसला हो चुका था, यानी उसको मौत आ गई, तो वो फितरत इस्लाम पर है। यहाँ पर आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जन्नत में दाखिल होगा। जाहिर सी बात है कि जो इंसान फितरत इस्लाम पर मरे तो वो जन्नत में ही जाएगा। हाज़ा हदीस हसन गरीब मिन हाज़ल वजह मिन हदीस राफ़ि इब्न खदीज, ये हदीस हसन गरीब है इस तरीक़ से राफ़ि इब्न खदीज रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की रिवायत से। बढ़ते हैं जी अगले स्लाइड की तरफ। वबिही क़ाल हद्दसना इसहाक़ इब्न मंसूर क़ाल हद्दसना अफ़ान इब्न मुस्लिम क़ाल हद्दसना हम्माद अन साबित अन अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु। हमें रिवायत की इसहाक़ इब्न मंसूर ने, उन्होंने अफ़ान इब्न मुस्लिम से, उन्होंने हम्माद से, उन्होंने रिवायत की साबित अल-बुनानी से, और साबित ने रिवायत की अनस इब्न मालिक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से, अन्न रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान इज़ा अवा इला फ़िराशिही क़ाल, कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब अपने बिस्तर मुबारक पर लेटते तो फरमाते, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अतअमना व सक़ाना व कफ़ाना व आवाना फ़कम मिम्मन ला काफ़िय लहू व ला मुविया। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें खिलाया पिलाया और हमारी ज़रूरतें पूरी की और हमें ठिकाना दिया। पस कितने ही ऐसे बंदे हैं जिनकी ज़रूरत पूरी करने वाला न कोई है और न कोई इनको ठिकाना देने वाला। हाज़ा हदीसुन हसन गरीबुन सहीहुन, ये हदीस हसन गरीब सही हैं। बाब मिन्हु, ये एक और बाब है इन्हीं अदइया के बारे में। वबिही क़ाल हद्दसना सालिह इब्न अब्दिल्लाह क़ाल हद्दसना अबू मुआवियता अनिल वस्साफ़ी अन अतिय्यत अन अबी सईद अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल। हमें रिवायत की सालिह इब्न अब्दुल्लाह ने, उन्होंने अबू मुआविया से, उन्होंने वस्साफ़ी से, उन्होंने अतिया से, उन्होंने अबू सईद से, उन्होंने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, मन क़ाल हीना यअवी इला फ़िराशिही अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि सलास मर्रातिन ग़फ़रल्लाहु लहू ज़ुनूबहु व इन कानत मिस्ल ज़बदिल बहर। आप अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जिस शख्स ने अपने बिस्तर पर ठिकाना पकड़ा और फिर ये अस्तग़फ़िरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैहि 3 मरतबा इसको पढ़ा,
3 مرتبہ اس کو دہرایا تو اللہ جل شانہ اس کے تمام گناہ معاف فرما دیں گے، اگرچہ وہ سمندر کے جاگ کے بقدر ہو۔ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ وَرَقِ الشَّجَرِ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلٍ عَالِجٍ وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ أَيَّامِ الدُّنْيَا، اگرچہ وہ درختوں کے پتوں کی تعداد میں ہو، اگرچہ وہ عالج بیاباں کی ریت کی تعداد میں ہو، اگرچہ وہ دنیا کے دنوں کی تعداد میں ہوں۔ هذا حدیث حسن غریب، یہ حدیث حسن غریب ہے، لا نعرفه الا من هذا الوجہ، من حدیث عبید اللہ ابن ولید الوصافی، ہم نہیں جانتے اس حدیث کو اس طریق سے مگر صرف عبید اللہ ابن ولید الوصافی سے۔ عزیز طلباء کرام، دونوں روایتیں واضح ہیں۔ یہ جو دوسری روایت باب منہ میں ذکر ہوئی ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ کی، یہ روایت ضعیف ہے، کیونکہ اس میں یہ جو عبید اللہ ابن ولید الوصافی ہے یہ ضعیف راوی ہے۔ دوسرا یہ کہ یہاں پر جو آیا وَإِنْ كَانَتْ عَدَدَ رَمْلِ عَالِجٍ، عالج یہ جزیرۃ العرب کا ایک بیابان ہے اور جس میں بے پناہ ریت اس وقت پائی جاتی تھی، شاید اب بھی ہو واللہ اعلم، لیکن اس وقت کے حساب سے آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ چاہے اس ریت کے بقدر ہی کیوں نہ ہو۔ بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف۔ باب منہ، یہ ایک اور باب ہے سونے کے ادعیہ اور اذکار کے بیان میں۔ وبه قال حدثنا ابن ابي عمر قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن ربعي بن حراش عن حذيفة بن اليمان رضی اللہ تعالی عنہ، ہمیں روایت کی ابن ابو عمر نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے عبد الملک ابن عمیر سے، انہوں نے ربعی ابن حراش سے، انہوں نے حذیفہ ابن الیمان رضی اللہ تعالی عنہ سے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان اذا اراد ان ینام وضع یده تحت رأسه ثم قال اللهم قنی عذابک یوم تجمع او تبعث عبادک، کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو اپنا داہنا ہاتھ رخسار کے نیچے رکھ کر لیٹ جاتے اور پھر یہ دعا پڑھتے، اے الہی مجھے اپنے عذاب سے بچا۔ یوم تجمع، یہ راوی کا شک ہے کہ آپ علیہ السلام نے یا تجمع فرمایا یا تبعث فرمایا، جب آپ اپنے بندوں کو دوبارہ جمع کرے۔ هذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ وبه قال حدثنا ابو قریب قال حدثنا اسحاق بن منصور عن ابراہیم بن یوسف بن ابی اسحاق عن ابیہ عن ابی اسحاق عن ابی بردہ عن البراء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ قال، ہمیں روایت کی ابو قریب نے، انہوں نے اسحاق ابن منصور سے، انہوں نے ابراہیم ابن یوسف ابن ابی اسحاق سے، انہوں نے اپنے والد یعنی یوسف ابن ابو اسحاق سے، انہوں نے ابو اسحاق سے، انہوں نے ابو بردہ سے، اور انہوں نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے، براء رضی اللہ عنہ نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یتوسد یمینہ عند المنام ثم یقول رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دائیں ہاتھ کا تکیہ بناتے سوتے وقت، مطلب وہی ماقبل روایت والی ہے عزیز طلباء کرام کے اپنا دانا ہاتھ آپ علیہ السلام اپنے رخسار مبارک کے نیچے رکھتے اور پھر یہی دعا پڑھتے جو ماقبل روایت میں ذکر ہوئی۔ هذا حدیث حسن غریب من هذا الوجہ، یہ حدیث حسن غریب ہے اس طریق سے۔ وروى الثوری هذا الحدیث عن ابی اسحاق عن البراء لم يذكر بینہما احدا، اور یہ روایت ثوری نے ابو اسحاق سے نقل کی ہے اور انہوں نے براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور ان کے درمیان کوئی واسطہ ذکر نہیں کیا۔ یہاں اس روایت میں ابو بردہ کا واسطہ ہے لیکن وہاں پر نہیں ہے سفیان ثوری کی روایت میں۔ وَرَوَاهُ شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ وَرَجُلٍ آخر عَنِ الْبَرَاءِ، جبکہ شعبہ نے جو روایت کیا ہے اسے ابو اسحاق سے تو انہوں نے ابو عبیدہ سے، اور ابو عبیدہ نے ایک اور شخص سے یہ روایت نقل کی ہے اور اس شخص نے پھر براء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ وَرَوَاهُ إِسْرَائِيلُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ عَنِ الْبَرَاءِ، اور اسرائیل نے اس کو روایت کی ہے ابو اسحاق سے، انہوں نے عبداللہ ابن یزید سے، اور انہوں نے براء رضی اللہ تعالی عنہ سے، یعنی یہاں پر عبداللہ ابن یزید کا واسطہ بیچ میں۔ وعن ابی اسحاق
عن ابی عبیدہ عن عبد اللہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اسی طرح انہوں نے ابو اسحاق نے ابو عبیدہ سے اور ابو عبیدہ نے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اسی کی طرح روایت نقل کی ہے. جی عزیز طلباء کرام، یہاں پر امام ترمذی رحمہ اللہ نے حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے جو روایت نقل ہوئی اس کی 4 سندیں ذکر کی. ایک سفیان ثوری سے، دوسرا شعبہ رحمہ اللہ سے، امام شعبہ جو ہیں، اور تیسرے نمبر پر اسرائیل سے، اور ایک سند یہی ہے جس کے ساتھ یہ روایت یہاں پر ذکر ہوئی. بڑھتے ہیں جی اگلے سلائیڈ کی طرف. باب منہ، یہ ایک اور باب ہے انہی ادعیہ اور اذکار کے بارے میں سوتے وقت کے. وبہ قال حدثنا عبداللہ ابن عبد الرحمن قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن عبد الله عن سہیل عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال. ہمیں روایت کی عبداللہ ابن عبد الرحمن نے، انہوں نے عمرو بن عون سے، انہوں نے خالد بن عبداللہ سے، انہوں نے سہیل سے، انہوں نے اپنے والد سے، اور انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، انہوں نے فرمایا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمرنا اذا اخذ احدنا مضجعہ ان یقول اللہم رب السماوات ورب الارضین وربنا ورب كل شیء فالق الحب والنبا ومنزل التوراة والانجیل والقرآن اعوذ بک من شر كل ذی شر انت آخذ بناصیته انت الاول فلیس قبلک شیء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت الباطن فليس دونك شيء اقض عني الدين وأغنني من الفقر. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دعا کا حکم دیتے تھے کہ جب ہم اپنے خوابگاہ کو پکڑے تو یہ دعا کہیں: اے اللہ، اے آسمانوں کے پروردگار اور اے زمینوں کے پروردگار اور ہمارے پروردگار اور اے ہر چیز کے پروردگار، دانے اور گٹلی کو پاڑنے والے یعنی اگانے والے، اور اے تورات، انجیل اور قرآن کے نازل کرنے والے، میں آپ کی پناہ چاہتا ہوں ہر برائی والی چیز کی برائی سے جس کی پیشانی کے بالوں کو آپ پکڑنے والے ہیں. آپ ہی سب سے پہلے ہے، آپ سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور آپ ہی سب کے بعد ہے اور آپ کے بعد کوئی چیز نہیں. آپ ہی ظاہر ہے اور آپ سے اوپر کوئی چیز نہیں. آپ ہی باطن ہے اور آپ کے ورے کوئی چیز نہیں. میری طرف سے میرا قرضہ چکائیے اور مجھے فقر سے بے نیاز کر دیجیے. ھذا حدیث حسن صحیح، یہ حدیث حسن صحیح ہے. عزیز طلباء کرام، اس دعا کے بارے میں محدثین حضرات لکھتے ہیں کہ ان بندگان خدا کے لیے یہ بہت ہی مناسب ہے کہ جو ہر وقت فقر اور قرض میں ڈوبے ہوئے ہو، یعنی مقروض اور معاشی پریشانیوں میں مبتلا ہو، تو وہ یہ دعا کر کے سوئے اور اللہ جل شانہ سے یہ امید رکھے کہ وہ ضرور بالضرور رزق میں کشائش کی صورت پیدا فرمائیں گے. بڑھتے ہیں جی آخری سلائیڈ کی طرف. باب منہ، یہ ایک اور باب ہے سوتے وقت کے ادعیہ اور اذکار کے باب میں. وبہ قال حدثنا ابن ابی عمر المکی قال حدثنا سفیان عن ابن عجلان عن سعید المقبری عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال. ہمیں روایت کی ابن ابو عمر المکی نے، انہوں نے سفیان سے، انہوں نے ابن عجلان سے، انہوں نے سعید المقبری سے، انہوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اذا قام احدکم عن فراشہ ثم رجع الیہ فلینفضہ بسنفۃ ازارہ 3 مرات فانہ لا یدری ما خلفہ علیہ بعدہ. جب تم میں سے کوئی اپنے بستر سے رات کو کڑا ہو اور پھر اس کی طرف واپس لوٹے تو اسے چاہیے کہ اپنے
लुंगी के पल्ले से 3 मरतबा उसको जाड़े, क्योंकि वो नहीं जानता कि उसके पीछे क्या चीज़ यहाँ पर आई है। फ़इज़ा इस्तजअ फ़लयक़ुल बिस्मिक रब्बी वज़अतु जंबी वबिका अरफ़अहु फ़इन अमसकत नफ्सी फ़रहमहा वइन अरसलतहा फ़हफ़ज़हा बिमा तहफ़ज़ु बिही इबादक अस्सालिहीन। और फिर जब वो लेटे तो उसे चाहिए कि ये दुआ पढ़े, ए मेरे परवरदिगार, आप ही के नाम से मैंने पहलू रखा और आप ही की मदद से इसको उठाऊंगा। अगर आप मेरी जान को रोक ले तो इस पर मेहरबानी फरमाए, और अगर आप इसको छोड़ दे तो इसकी हिफाजत फरमाए उस चीज़ के ज़रिए से जिसके ज़रिए से आप अपने नेक बंदों की हिफाजत फरमाते हैं। फ़इज़ा इस्तयक़ज़ फ़लयक़ुल अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी आफ़ानी फ़ी जसदी व रद्द अलैया रूही व अज़िन ली बिज़िक्रिही। और जब वो बेदार हो जाए, जाग जाए, तो फिर उसे ये दुआ पढ़नी चाहिए, तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह के लिए है जिसने मेरे जिस्म को आफ़ियत बख्शी और मुझ पर मेरी रूह वापस फेर दी और मुझे अपने ज़िक्र करने की इजाज़त दी। वफ़िल बाब अन जाबिर व आयशा, इस बाब में हज़रत जाबिर और उम्मुल मुमिनीन आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, इन दोनों से रिवायात मरवी है। वह हदीस अबी हुरैरा हदीसुन हसनुन, हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत हसन है। जी अज़ीज़ तलबाए किराम, अल्हम्दुलिल्लाह आज का ये सबक पाए तकमील को पहुँचा। अज़ीज़ तलबाए किराम, आज के सबक में हमने सोने के बारे में 6 किस्म के अज़कार इन तमाम रिवायात में पढ़े और सीखे। हम सबको चाहिए, मुझे भी और आप सबको भी चाहिए कि कम से कम सब पर अमल हमारे लिए अगर मुमकिन ना हो तो कम से कम एक दुआ इनमें से ऐसी हो, एक ज़िक्र इनमें से ऐसा हो कि जिसे हम याद करें और सोते वक़्त उसको ज़रूर पढ़ा करें, तो इसमें हमारी दुनिया और आखिरत की बहुत भलाई अल्लाह जल्ल शानुहु ने रखी हुई है। अल्लाह जल्ल शानुहु हम सब को अमल की तौफीक नसीब फरमाए, आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।